مشاہدہ کیا اور اس میں سے گزرے، انہی احوال کو پھر آپ نے اپنی بعض کتابوں کے اندر منتقل کیا، جن میں سے ایک کتاب لوائے جامی بھی ہے بڑی مشہور، اور یہ مولانا کی یہ کتاب مولانا کی اکرامت کا درجہ رکھتی ہے لوائے جامی۔ وہ اس لیے کہ اہل حال نے بہت کم احوال کو اس انداز سے تحریر میں منتقل کیا ہے جیسے مولانا نے کیا، اور اس میں دوسرا کمال یہ ہے کہ اس میں اختصار بھی کمال درجے کا ہے، جیسے کوزے میں دریا بند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ مولانا تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، منطق کے، فلسفہ کے اور صرف و نحو کے، پھر ادبیات کے عظیم امام اور منتہی ہیں، اور طبائی اور ذہانت کا یہ عالم ہوا کہ استاد نے کہہ دیا کہ ان سے بڑا عالم فاضل آدمی سمرقند سینٹرل ایشیا میں داخل ہی نہیں ہوا۔ پھر روحانیت میں اس درجے پہ گئے کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص، جن کا یہ فرمان ہے مکتوبات امام ربانی میں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لکھا کہ اگر ہم پیری مریدی کریں تو روئے زمین پر کسی پیر کا کوئی ایک مرید بھی نہ بچے۔ یہ کس نے کہا؟ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ۔ لیکن ہماری ڈیوٹی اللہ نے کچھ اور لگائی، بادشاہوں کے پیر کے طور پہ مشہور تھے۔ ظہیر الدین بابر آپ کو ساتھ رکھا کرتے تھے برکت، وہ اور اس کے والد ان کے مرید تھے ساتھ۔ مولانا جامی سے بھی تعلقات ان کے بہت رہے ہیں، مغلوں کے سوا پیر بھائی ہوئے نا، مولانا جامی ظہیر الدین بابر کے پیر بھائی ہوئے نا خواجہ عبید اللہ احرار کی نسبت سے، تو ان کا بہت احترام تھا، بہت عقیدت تھی۔ پھر مولانا کے آخری جو 24 سال ہیں یہ جو تھے ہرات کے والی ہرات جو تھے سلطان حسین بیکرا، یہ بہت علم و فضل میں علم پرور آدمی تھے، خود بھی عالم تھے، فنون کو بہت فروغ دیا، اور مولانا جامی کے پھر انہوں نے سرپرستی بہت زیادہ کی علمی طور پہ، اور یہ جتنے زیادہ کام ہیں مولانا نے اسی دور میں یہ میں سنا تھا ان کا نقش بندیوں سے کنیکشن ہے ایگزیکٹلی۔ ہاں، مولانا جامی کیا تو ان سے بالکل ایسا تھا کہ جیسے اکٹھے ہی 24 سال اکٹھے ہی رہے۔ وہ شاعر بھی تھے، شاعر اسی وجہ سے مولانا کی ظاہر ہے مولانا کے پاس بیٹھے اور شاعر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ مولانا جامی تو جہاں سے گزرتے ہوں گے میرے خیال وہ اینٹیں پتھر بھی شاعر بن جاتے ہیں، جس طرح کا ان کا وہ وفور ہے، شعری وفور، وہ بھی کرامت کے درجے کا۔ پھر روحانیت میں اتنا بڑا کمال پایا ہے آپ نے کہ خواجہ عبید اللہ احرار جیسے شخص نے یہ کہا کہ شہباز ہمارے چنگل میں آ پھنسا، شہباز ہمارے جال میں پھنس گیا۔ پھر جب لوگ یہاں سے جاتے تھے ہرات وغیرہ سے عقیدت میں آپ کے ہاں جایا کرتے تھے، تو آپ فرماتے کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آفتاب کو چھوڑ کے چراغ کے پاس آتے ہیں۔ مولانا جامی کے علاقے کے لوگ جب وہاں جاتے تو یہ ایک مقام آ گیا تھا روحانیت میں، مولانا جامی نے وہ کمال پایا، کیونکہ شیخ سے ایسی سند بہت کم لوگوں کو ملی امت میں، تو آپ کے شیخ نے پھر آپ کے کمالات کی خود تصدیق کر دی، اور لوگوں کو یعنی اشارہ اس میں یہ تھا کہ جب یہ ہیں تو پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ان سے رجوع کیجئے اور ان سے فیض لیجئے۔ اس طرح کے ارشادات بزرگان دین اس وجہ سے فرمایا کرتے تھے۔ تو مولانا جامی کو تواضع بھی تھی ظاہر ہے ان کی، ان کو آفتاب کہا اور خود کو چراغ کہا، لیکن ادھر مولانا کا حال بالکل اس کا اپوزٹ تھا، یہ اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جامی اس درجے کے کمال کا آدمی، وہ تو خواجہ عبید اللہ احرار کی نظر تھی تو مرشد تھے۔ تو سلطان حسین بیکرا بھی آپ کے بہت کمال عقیدت مندوں میں سے تھے۔ دور بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا رکھا تھا برکت والا کہ ایسے بادشاہ تھے، ایسے حکام تھے جو خود علمی طور پہ بڑے مضبوط تھے، فرق کو سمجھتے تھے، ذاتی طور پہ قوت فیصلہ تھی اور وسائل بھی تھے، تو اس کو علم و فضل پہ صرف کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جب بھی علم کو سرکاری سرپرستی ملی ہے تو بہت کام ہوا اسی دور میں، اور اس طرح کے خاص طور پہ مولانا جامی رحمۃ اللہ جیسے لوگوں کو
سپورٹ کرنے والے لوگ خود بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور علماء کی پھر ایک روایت رہی کہ یہ بعض کتابیں بادشاہوں سے منسوب کر دیا کرتے تھے۔ بالکل، اس کی یہ وجہ ہے۔ جی، اسی کی وجہ یہی ہے، بعض ہو گئے تو نام اور ٹائٹل میں ہی وہ آ جاتا تھا نا، ان کا نام اور نسبت آ جاتی تھی۔ اور یہ جو لوائح ہے اس کے بارے میں بھی اس طرح کی ایک روایت ہے کہ اس کو منتسب کر دیا، انتساب کسی ایسے شخص کے نام کر دیا جس نے آپ کو متاثر کیا ہے علمی طور پہ، اخلاقی طور پہ، یا اپنے کردار و کارنامے کے حوالے سے، یا مالی اور معاشی سرپرستی کے حوالے سے۔ تو علماء پھر اس کا اعتراف اس انداز سے کیا کرتے تھے، اور اس وقت جو حکام ہوتے، اہل علم حکام، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ تاریخ میں ہم اس انداز سے بھی زندہ رہیں، کہ لوگ اس نسبت سے بھی ہمیں پہچانیں۔ یہ کتاب جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، الفوائد الضیائیہ، آپ دیکھیے کس درجے کا ذوق ہوگا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی علمی ضرورت کے لیے کتاب تصنیف کی۔ جی جی، یہ مشہور۔ آپ کے بیٹے تھے ضیاء الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے لیے وہ کتاب لکھی، اور پھر اس کے بعد وہ کتاب کیا ہوئی اور وہ کس درجے کی کتاب تھی جب وہ متداول ہوئی۔ یہ وہ ہے جو نظم میں ہے؟ نہ، یہ شرح جو جامی ہے، قافیہ کی جو شرح، عربی گرامر نحو کی جو کتاب، شرح جامی جو میں نے کہا نا، مدارس میں پڑھا۔ جی جی، جو نصاب میں اسی زمانے سے شامل، یعنی تقریباً 500 سال سے یہ نصاب میں شامل چلے گا، آج تک ہے۔ اور پھر آگے اس پہ حواشی لکھے گئے ہیں، وہ خود شرح ہے ایک متن کی، لیکن اس پہ پھر حواشی ہیں، بہت تحقیق کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھانے والوں کو بڑی مرتبہ حاصل رہا ہے کہ یہ جناب یہ استاد شرح جامی پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے پڑھائی، تو بڑے ماہر فن لوگ ان کتابوں کی تدریس کرتے رہے ہیں۔ مولانا کی پھر اپنے شیخ سے اور اپنے بزرگوں سے جو قربت تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آپ اپنے شیخ اول مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نسبت سے داماد بھی ہوئے، ان کے بیٹے نے پھر آپ کو اپنا داماد بنایا، اپنی صاحبزادی آپ کی عقد میں لی۔ سفر مولانا نے اس زمانے میں بہت کیے، علوم بھی حاصل کیے، اور سفر حجاز بھی آپ نے فرمایا، جو آپ کا سب سے طویل سفر شمار کیا جاتا ہے۔ حج کے لیے جب نکلے، اس زمانے میں ظاہر ہے حج پہ جانا ایک مشقت طلب کام ہوتا تھا، پیدل، کبھی سواری پہ، کبھی قافلوں کی شکل میں۔ عمر بھی اس وقت کافی ہو چکی تھی، بزرگی تھی۔ اب یہ سفر جو جیسے میں نے اشارہ کیا کہ جدھر سے گزر رہے تھے، ہر شہر میں سٹے تھا، کچھ نہ کچھ۔ نیشا پور گئے ہیں، سبزوار گئے ہیں، بستام گئے ہیں، سمنان، قزوین، ہمدان، عراق، جو سرحدیں ساتھ ساتھ لگتی تھی، وہاں سے ہوتے ہوئے آپ کربلا معلیٰ، نجف اشرف، مشہد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان مقامات سے ہوتے ہوئے پھر آگے گئے۔